حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنی بیوی کو عورت کے بچہ پیدا ہونے میں لے جانا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں بسا اوقات رات کو چوکیداری کے طور پر شہر کی حفاظت بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں ایک میدان میں گزر ہوا، دیکھا کہ ایک خیمہ وہاں لگا ہوا ہے جو پہلے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب وہاں بیٹھے ہیں اور خیمے میں سے کچھ کراہنے کی آواز آ رہی ہے۔ سلام کر کے ان صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ایک مسافر ہوں، جنگل کا رہنے والا ہوں، امیر المومنین کے سامنے کچھ اپنی ضرورت پیش کر کے مدد چاہنے کے واسطے آیا ہوں۔ دریافت فرمایا کہ یہ خیمے میں سے کیسی آواز آ رہی ہے؟ ان صاحب نے کہا میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ نے اصرار فرمایا کہ نہیں، بتا دو، کچھ تکلیف کی آواز ہے۔ ان صاحب نے کہا عورت کو ولادت کا وقت قریب ہے، درد ذہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کوئی دوسری عورت بھی پاس ہے؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں۔ آپ وہاں سے اٹھے، سیدھے مکان تشریف لائے اور اپنی بیوی ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک بڑے ثواب کی چیز مقدر سے تمہارے لیے آئی ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک گاؤں کے رہنے والی بیچاری تنہا ہے، اس کو درد ذہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تمہاری صلاح ہو تو میں تیار ہوں، اور کیوں نہ تیار ہوتی کہ یہ بھی آخر حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ولادت کے واسطے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تیل، گودڑ وغیرہ لے لو، اور ایک ہانڈی اور کچھ گھی اور دانے وغیرہ بھی ساتھ لے لو۔ وہ لے کر چلی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود پیچھے پیچھے ہو لیے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ تو خیمے میں چلی گئیں، اور آپ نے آگ جلا کر اس ہانڈی میں دانے ابالے اور گھی ڈالا۔ اتنے میں ولادت سے فراغت ہو گئی۔ اندر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے آواز دے کر عرض کیا امیر المومنین، اپنے دوست کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ جب ان صاحب کے کان میں پڑا تو وہ بڑے گھبرائے۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، وہ ہانڈی خیمے کے پاس رکھ دو کہ اس عورت کو کچھ کھلا دے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے اس کو کھلایا، اس کے بعد ہانڈی باہر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بدو سے کہا لو تم بھی کھاؤ، رات بھر تمہارے جاگنے میں نکل گئی۔ اس کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر گھر تشریف لائے اور ان صاحب سے فرما دیا کہ کل آنا، تمہارے لیے انتظام کر دیا جائے گا۔ ہمارے زمانے کا کوئی بادشاہ یا رئیس نہیں، کوئی معمولی حیثیت کا مالدار بھی ایسا ہے جو غریب کی ضرورت میں مسافر کی مدد کے واسطے اس طرح بیوی کو رات میں جنگل میں لے جائے اور خود اپنے آپ چولہا جھونک کر پکائے۔ مالدار کو چھوڑیے، کوئی دیندار بھی ایسا کرتا ہے۔ سوچنا چاہیے کہ ہم جس کے نام لیوا ہیں اور ان جیسی برکت کی ہر بات میں امید رکھتے ہیں، کوئی کام بھی ہم ان لوگوں جیسا کرتے ہیں۔